علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ وقال تعالى في موضع آخر، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا کی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں۔ سامعین کرام، افاضل علماء، جناب صدر باوقار بلبل نیپال حضرت مولانا محمد نسیم محمد یونس المدنی حفظہ اللہ و طولہ، نائب امیر مرکز جمعیت اہل حدیث نیپال، اس بزم کی نظامت کر رہے ہمارے برادر عزیز حضرت مولانا عابد علی جامعی حفظہ اللہ و طولہ، نیچے بیٹھی پردہ نشین مائیں اور میری پیاری بہنیں، ہر طرح کی تعریف، توصیف، بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کے ہم سب بندے ہیں۔ بعدہ درود ہو، سلام ہو اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کے آل، آپ کے اصحاب، آپ کے ازواج، آپ کے ذریت پر۔ لائق مبارکباد ہیں باشندگان برگدوا روپندیہی نیپال کی، آپ لوگوں نے باہمی مشاورت، باہمی مفاہمت سے اس نصف شبی دعوتی، اصلاحی اور تربیتی اجلاس عام کا انعقاد کیا۔ اس نشست میں آپ لوگوں سے روبرو ہوں، کچھ باتیں عرض کرنے کی
کوشش کر رہا ہوں باری تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں حق اور سچ بات کہنے کی توفیق دے، ساتھ ہی ساتھ ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے۔ سامعین کرام، ہم اور آپ ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس ملک کے اندر کئی مذاہب کے ماننے والے افراد موجود ہیں، مختلف نظریات کے حامل لوگ بھی ہیں، اور اسی بیچ میں ہم اور آپ موجود ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور اس دین کو ہم لوگوں نے اپنے گلے لگایا ہے جو دین اللہ رب العالمین کا محبوب اور پسندیدہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اللہ نے اس دین کو پسند کیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ اللہ رب العالمین دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو پسند نہیں کرتا ہے، کسی دین کی باتوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین نے اسلام دے کر کے ہمیں اور آپ کو شرف بخشا ہے، ہماری عزت کی ہے، ہماری تکریم کی ہے، اور ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک ایسے نبی کا امتی بنایا ہے جس نبی کی ہر باتیں، آپ کا ہر قول، آپ کا ہر قرار، آپ کے جملہ اعمال، آپ کی گفت و شنید کے انداز، آپ کے رہنے سہنے چلنے بسنے کے وتیرے اور طریقے اور دیگر چیزیں، یہ سب کی سب ہمارے لیے اسوہ بھی ہیں، آئیڈیل بھی ہیں، نمونہ بھی ہیں۔ ہمیں انہیں اپنانا چاہیے اور اپنانے کے ساتھ ساتھ خوب عمل کرنا چاہیے۔ اسلام ہمارا دین ہے جس دین کے ہم متوالے ہیں، لیکن ہمارے مابین جو دیگر افراد موجود ہیں، مختلف کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، مختلف ادیان و ملل کے ماننے والے ہیں، مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، مختلف افکار و نظریات کے حامل ہیں، ضرور ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ کیا تعامل کیا ہے، یہ چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اور آگے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے اسی آیت کے فوراً بعد انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ یہاں اللہ رب العالمین نے کفار کی نوعیت کو بتلایا ہے، کافروں کی قسموں کو بتلایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمانوں میں تمام کے تمام افراد جو کلمہ گو ہیں، سب کا طریقہ، سب کا تعامل، سب کا رہن سہن، سب کی باتیں، سب کے طور طریقے ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایسے ہی کفار کا معاملہ ہے کہ کفار سب کے سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی کیٹیگریاں ہیں، ان کی بھی قسمیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ان کفار کی قسموں کو بیان کیا ہے، کہتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے پہلی قسم کے کفار کو بیان کیا ہے، اور کیا کہا ہے؟ اللہ رب العالمین نہیں روکتا ہے آپ لوگوں کو ایسے لوگوں سے محبت کرنے سے جو لوگ آپ سے جدال نہیں کرتے ہیں، آپ سے لڑائی نہیں کرتے ہیں، آپ کے راستے میں روڑے نہیں ڈالتے ہیں، آپ کے لیے آپ کا دین ہے،
اور ان کے لیے ان کا دین ہے، آپ کو مکمل آزادی ہے، ان کو مکمل آزادی ہے، آپ اپنے دین میں داخل ہو کر کے عبادت اللہ رب العالمین کی کر رہے ہیں، اپنے طریقے پر عبادت کر رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں روکتے ٹوکتے ہیں، ایسے ہی آپ بھی ان کو ان کی عبادت کے لیے آزاد کر دیجیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، انصاف، عدل، اور یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ تو گویا جو ہمیں کچھ نہیں کہتا ہے ہمیں اس کو کچھ نہیں کہنا ہے، چھوڑ دینا اس کو اس کی حالت پر۔ اگر کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ہمیں حکمت کے ساتھ اسلام کی دعوت کو، اسلام کے اصولوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، جو پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اس کی روشنی میں انہیں دعوت دینا ہے۔ اگر ہماری دعوت کو قبول کر لے رہے ہیں فبہا و نعما، نہیں قبول کر رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں ان کا غلبہ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ رب العالمین روکتا ہے ایسے لوگوں سے محبت کرنے سے جو لوگ آپ کو اپنی عبادت میں آزاد نہیں کرتے ہیں، کہ آپ آزاد ہو کر کے اپنی عبادت کیجئے۔ آپ سے لڑائی کرتے ہیں، ہمیشہ چھوٹے بڑے معاملات میں اڑ جاتے ہیں، لڑ جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہمیں معاملہ کرنا ہے۔ کیسے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کو دیکھ کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھ کر کے آگے اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ سے قتال کرتے ہیں، آپ سے لڑائی کرتے ہیں، اور آپ کو آپ کے گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیتے ہیں، بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایسے لوگوں سے حکمت کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، حکمت کے ساتھ ملنا ہے۔ اگر وہاں حکمت کے ساتھ نہیں ملو گے، حکمت کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ معاملہ نہیں کرو گے، تو آپ کیا کہلاؤ گے؟ ظالم کہلاؤ گے۔ گویا ہمیں جو پریشان کر رہا ہے اس کے ساتھ معاملہ کیسے کرنا ہے، اور جو پریشان نہیں کرتا اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، یہاں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو عزت بخشی ہے، شرف بخشا ہے، اور یہ عزت اور شرف یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اس میں تمام افراد شامل ہیں جو انسان ہیں، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، مسلمان ہوں، کفار ہوں، معاندین اسلام ہوں، ملاحدہ ہوں، جہمیہ ہوں، قدریہ ہوں، معتزلہ ہوں، یا لوگوں کی جس بھی قسم سے تعلق رکھنے والے ہوں، بحیثیت انسان اللہ رب العالمین نے سب کو شرف بخشا ہے، اور بحیثیت انسان ہمیں ان سے رواداری برتنی ہوگی، ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کہ ہم نے تمام لوگوں کو خشکی اور تری میں چلنے کے لیے سواریاں بھی عطا کی ہیں۔ آپ غور کریں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بحیثیت مسلمان اللہ رب العالمین ہم کو روزی دیتا ہے، لیکن ایک وہ شخص جو دائرۂ اسلام میں داخل نہیں ہے، اسلام کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، کیا اللہ رب العالمین اسے روزی نہیں دیتا ہے؟ اس کو بھی اللہ رب العالمین روزی دیتا ہے، اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو یہ شرف ہے، یہ انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے تقاضے کو پورا کرے۔ آگے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے لوگوں کو پاکیزہ روزیاں بھی دیں، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، کہ اللہ رب العالمین آگے کہتا ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں پر، بعض لوگوں کو فضیلت عطا کی ہے۔ تو ہمیں فضیلت ہے کفار پر، کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلم گھرانے میں پیدا کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام عطا کیا، ہم ایک آخری نبی کے ماننے والے ہیں، جو نبی بروز قیامت ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے، اور آپ کی سفارش سے، آپ کی شفاعت سے بہت سارے مذنبین، بہت سارے گنہگاروں کو اللہ رب العالمین جنت میں جگہ دے گا۔ تو یہ ہماری فضیلت ہے۔ بحیثیت انسان سب کے سب برابر ہیں، لیکن فضیلت کیا ہے؟ انسانوں میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام دیا ہے،
مسلمان بنایا ہے۔ اب بحیثیت مسلمان ہم غیروں سے تعامل کیسے کریں گے، غیروں سے معاملات کیسے کریں گے، یہ ہمیں کہاں دیکھنا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا بتلایا ہے اصول، کیا بتلائے ہیں ضابطے، ان ضابطوں کو دیکھنا ہوگا۔ اور ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعامل پیش کیا ہے اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، آپ کی پوری زندگی کو اپنے سامنے رکھ کر کے ایسے ہی ہمیں غیروں سے تعامل کرنا ہوگا اور غیروں سے بھی اپنا معاملہ بنانا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت، دونوں جہان کے لیے رحمت، سب کے لیے رحمت اپنے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بہتری کا برتاؤ کرتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، لیکن وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں غیر مسلمین آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوتیلا سلوک نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدترین برتاؤ نہیں کرتے ہیں، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی امن کے خوگر ہوتے ہیں اور سچائی کے علم بردار بن کر کے ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں، طائف کا معاملہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر میں ہیں، طائف والوں کو دامن اسلام میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، لیکن وہ طائف کے باشندگان اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ 10 دن تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پڑے رہتے ہیں، کھانا پانی نہیں ہے، پریشان ہیں۔ ایسے عالم میں انہیں مارا جائے، پیٹا جائے، آپ کے دل پر کیا بیتتی رہی ہوگی، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کچھ نہیں کہتے ہیں، خاموش ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد سے زیادہ کوئی دن آپ پر سخت گزرا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جی ہاں، جب میں نے طائف میں لوگوں کے سامنے اسلام کو قبول کیا اور سرداران قریش میں سے، سرداران طائف میں سے ایک شخص عبد علیل کے سامنے جب میں نے اسلام کی صدا لگائی، اسلام کو پیش کیا، تو اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور طائف کے باشندگان نے مجھے اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ میرے جسم لہو لہان ہو گئے۔ میں پریشان تھا، لیکن اس پریشانی کے عالم میں بھی میں نے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی۔ جبریل امین نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، میں پریشان ہوں، ہماری پریشانی کا عالم یہ ہے کہ میں اپنا سر جھکائے ہوئے ہوں، رو رہا ہوں، آنسوؤں سے تر ہوں۔ جبریل امین ندا دیتے ہیں، آواز لگاتے ہیں، میں اپنا سر اٹھاتا ہوں، دیکھتا ہوں جبریل امین ہیں، آپ کے ساتھ ایک بدلی ہے، جس بدلی نے مجھ پر سایہ کیا ہوا ہے۔ جبریل امین کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہمارے ساتھ ہے، اگر آپ حکم دیں تو یہ پہاڑوں کا فرشتہ 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے طائف والوں کو تتر بتر کر دے گا، خاک میں ملا دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا کہا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کفار ہیں، یہ جل جائیں، یہ بھن جائیں، یہ مر جائیں، ہمیں یہ گوارا ہے، لیکن ان کی سرکشی، ان کی معاندی، ان کی دشمنی یہ ہمیں گوارا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ ولا یشرک بہ شیئا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہی جس بات کو آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، میں ان کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا ہوں، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ضرور ہے آپ کے ساتھ، اور یہ میرے حکم کا متلاشی ہے کہ میں اسے حکم دوں تو یہ 2 پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو رکھ کے پیس دے گا، چٹنی کر دے گا، لیکن میں یہ حکم نہیں دے سکتا ہوں۔ میری کوشش ہے کہ، اور مجھے امید ہے اللہ رب العالمین سے کہ ضرور بالضرور اللہ رب العالمین ان باشندگان طائف کے ذریات میں سے کسی کو دامن اسلام میں داخل کرے گا، جو لوگ دامن اسلام میں آ کر کے کیا کہیں گے؟ من یعبد اللہ، اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، ولا یشرک بہ شیئا، اور اس اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل کفار کے ساتھ۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ ذات الرقاع سے لوٹ رہے ہیں، پریشان ہیں، تھکے ہوئے ہیں، سو جاتے ہیں ایک پہاڑ کے نیچے، ایک جھاؤ کے نیچے سو جاتے ہیں، اپنی تلوار کو ایک درخت پر لٹکاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے اس واقعے کو ضرور پڑھے ہوں گے، اور ہم میں سے جو علماء یہاں موجود ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس واقعے کو ضرور پڑھے ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی تلوار کو جھاؤ کے درخت پر لٹکا دیتے ہیں اور آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے سوتے ہیں، اتنے میں کیا ہوتا ہے؟ ایک کافر آتا ہے، تلوار اپنی ہاتھ میں لیتا ہے، میان سے نکال دیتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ بتاؤ محمد، اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟
وہ کافر ہے۔ حضور سے کہہ رہا ہے جو رحمت للعالمین ہیں، بتاؤ محمد اب تمہاری جان کون بچا سکتا ہے؟ حضور کا جواب سنیے، یہ کہتے ہیں اللہ، اللہ، اللہ میری جان بچا سکتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ کافر تھر تھرانے لگتا ہے، اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، اور کپ کپی کا عالم یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر کے زمین پر گرتی ہے۔ حضور ہیں، نبی رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تلوار کو اپنے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں اے کافر اب تو بتلا اس تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے محمد تیرے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کافر اللہ پر ایمان لانے والا نہیں تھا۔ حضور کا معاملہ دیکھیے، حضور کا تعامل دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کافر کو بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ غورث بن حارث شخص جاتا ہے، گھر پہنچتا ہے، پھر اس کے بعد وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک عمل سے ایک شخص دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ تو یہ تھا حضور کا تعامل کفار کے تئیں۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں نے آپ کو پکڑا اور پکڑ کر کے لائے مسجد نبی کے ستون میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات دیا۔ حضور ثمامہ سے کہتے ہیں ثمامہ کیا سمجھتے ہو، تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ ثمامہ تم کیسے ہو؟ ثمامہ جواب دیتے ہیں، ثمامہ جواب دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ حضور محمد اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو آپ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو شخص جنگوں میں بہت سارے صحابہ کرام کا قاتل ہے، لیکن اے حضور اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو یقین جانے کہ میں احسان کرنے والوں کو بہترین بدلہ دیتا ہوں۔ تیسرا جواب دیتے ہیں ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ حضور اگر آپ مجھ سے مال لینا چاہو تو میں اتنے سارے مال آپ کو عطا کر سکتا ہوں جس کی آپ توقع نہیں کرتے ہیں۔ حضور چلے جاتے ہیں، دوسرے دن پھر آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی سوال کرتے ہیں، ثمامہ کا وہی جواب ہوتا ہے۔ تیسرے دن آتے ہیں، ثمامہ سے وہی سوال کرتے ہیں، ثمامہ وہی جواب دیتے ہیں کہ حضور اگر آپ قتل کریں گے تو آپ ایک ایسے شخص کو قتل کریں گے جو جنگوں میں بہت سارے صحابہ کرام کا قاتل ہے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے، احسان کریں گے تو احسان کرنے والوں کو میں بہترین بدلہ دیتا ہوں، یقین رکھیں۔ اور تیسرا جواب بھی ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اگر آپ مجھ سے مال لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بہت سارا مال دے سکتا ہوں، آپ مجھے بخش سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حکم دیتے ہیں کہ ثمامہ کی رسی کو ڈھیلی کر دو، ثمامہ کو چھوڑ دو۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت انتہائی پسند آئی، جو کافر تھے اور مسجد نبی کے ستون میں ان کو باندھا گیا تھا، حضور کی عادت پسند آئی۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب مسجد نبی سے ان کی رسی ڈھیلی کی گئی، کھول دیا گیا ان کی رسی کو، تو وہ گئے اور غسل کر کے آئے اور کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتے ہیں ثمامہ۔ اس کے بعد ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں آپ کے گھوڑ سواروں کے قبضے میں آنے سے پہلے میں نے عمرہ کا ارادہ کر لیا تھا، میں دامن اسلام میں داخل ہونے کی پوری کوشش کی تھی، چاہتا تھا، اور میں دل سے مسلمان ہو چکا تھا، اب اگر آپ حکم دیں تو میں جاؤں اور عمرہ کر لوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جاؤ آپ عمرہ کر لو۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ پہنچتے ہیں، اور جب مکہ پہنچتے ہیں ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو باشندگان مکہ جو اسلام کے دشمن تھے وہ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانا دیتے ہیں، ارے محمد کا جادو تم پر چل گیا ہے، ثمامہ یہ تو نے کیا کیا، محمد کے دین میں داخل ہو گئے ہو۔ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں، میں ایک ایسے شخص کا دین قبول کیا ہوں جو شخص
اللہ کی طرف بلاتا ہے، ایک اللہ کی طرف بلاتا ہے اور غیر اللہ کی عبادت سے روکتا ہے۔ اور وہاں سے آنے کے بعد باشندگان مکہ سے کہتے ہیں کہ اے باشندگان مکہ، تم لوگ کان کھول کر کے سن لو، اب آپ کے دیار میں اس وقت تک نجد کی جانب سے کوئی غلہ نہیں آئے گا جب تک حضور مجھے غلہ بھیجنے کی اجازت نہ دیتے۔ اب مکہ میں بھوکمری شروع، مکہ والے پریشان، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھتے ہیں کہ حضور ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دامن اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، آپ کے دین کو انہوں نے قبول کر لیا ہے، لیکن وہ جو غلہ بھیجتے تھے، وہ جو تجارتی غلہ بھیجتے تھے جن سے ہم لوگ خرید کر کے کھایا کرتے تھے، وہ سارے غلوں کو روک لیے ہیں۔ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں، آپ ہمارے خاندان سے ہیں، آپ ذرا سفارش کر دیں کہ ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلہ بھیج دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل وہاں بھی دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ثمامہ، آپ جو غلہ بھیجا کرتے تھے باشندگان مکہ کو، وہ غلہ بھیج دیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ ایک یہودیہ عورت جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، یہودیہ عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملایا اور اس یہودیہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب میں حاضر کیا گیا، لایا گیا۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ حکم دیں تو ہم لوگ اس یہودیہ عورت کو قتل کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، لا، نہیں، اس عورت کو قتل مت کرو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل تھا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ فتح مکہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بھاری فوج کے ساتھ مکہ فتح کر رہے تھے اور مکہ میں داخل ہو رہے تھے تو مکہ کے باشندگان یہ سب کے سب سہمے ہوئے تھے، وہ بڑے بڑے جبابرہ، وہ بڑے بڑے سردار، یہ سب کے سب سہم گئے کہ ہم لوگوں نے محمد کو تو مکہ سے بھگا دیا تھا اور یہ بیچارہ اپنا گھر بار چھوڑ کر کے چلا گیا تھا، سارا ساسا چھوڑ دیا تھا، لیکن مدینہ والوں نے اس کو مضبوط کر دیا، اس کی تعداد اور اس کی لشکر ہم لوگوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے، بڑھ گئی ہے۔ اب وہ مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوگا تو ہم لوگوں کی خیریت نہیں ہے، مارے گا، برباد کر دے گا، خاک میں ملا دے گا۔ سب کے سب سہمے ہوئے ہیں، جو چاہے وہاں سہما ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے کے بعد خانہ کعبہ میں پہنچتے ہیں، وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہو تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے گا، کیسا معاملہ کیا جائے گا؟ وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ شریف زادہ ہیں، آپ شریف بھائی کے بھتیجے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی امید ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھیے، آپ فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، کہ آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آپ لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا تھا، آپ لوگوں نے مجھے ستایا تھا، مجھے مارا تھا، مجھے گالیاں دی تھی، میرے راستوں میں کانٹے بچھائے تھے، میرے راستوں میں کنکریاں پھینکی تھی، میں سجدے کی حالت میں تھا، میرے پیٹھ پر اونٹ کی اوجھ ڈالی گئی تھی، یہ سارے جرائم میں برداشت کرتا ہوں، لیکن آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آواز دیتے ہیں، یہ صدا لگاتے ہیں تو بہت سارے افراد دامن اسلام میں بیک وقت داخل ہوتے ہیں، جوک در جوک داخل ہونے لگتے ہیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل تھا غیروں کے ساتھ، غیر مسلمین کے ساتھ، کفار کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کرتے تھے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار ایک بکری ذبح کیا، ایک بکری ذبح کیا اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ پڑوس میں یہودی ہے، اس کے گھر پر بھی کچھ گوشت دے آؤ۔ بچوں نے کہا کہ ابو آپ یہودی کے ہاں گوشت دینے کی بات کرتے ہیں، وہ یہودی ہے، وہ اسلام کو ماننے والا نہیں ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ ما زال جبریل یوصینی بالجار، کہ جبریل امین ہم کو پڑوسیوں کے تعلق سے برابر وصیت کرتے تھے، حتی ظننت انہ یورثہ، یہاں تک کہ میرا گمان ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں گے کہ یہ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مالوں کے، آپ کے اسباب کے، آپ کے جائیداد کے وارث بھی ہو جائیں گے۔ یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ، یہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل۔
کہ اگر پڑوس میں کافر بھی ہے تو اس کی عیادت بھی کرتے تھے، اس کی تیمارداری بھی کرتے تھے، کچھ بھی رہتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو اکیلے نہیں کھاتے تھے بلکہ ان کو بھی کھلانے کی کوشش کرتے تھے، ان کو بھی عطا کرتے تھے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کہا کہ جب تم جنازہ کو دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ کرام میں سے بعض ایک جنازے پہ کھڑے ہونے لگے، دوسرے صحابہ کرام نے کہا کہ یہ جنازہ تو یہودی کا ہے اور یہودی کے جنازے پہ آپ کھڑے ہو رہے ہیں۔ جواب کیا دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ لوگ جنازوں میں کھڑے ہوا کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ایسے وقت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وقت ٹوکا گیا کہ آپ یہودیوں کے جنازے میں کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ نے کہا وہ ایک انسان تو ہے نا، ایک انسان تو ہے نا، ٹھیک ہے وہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ ایک انسان تو ہے نا۔ بحیثیت انسان کے اس کی تکریم اور اس کی تعظیم یہ لازم ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ ایسے ہی غیر مسلموں کے تعلق سے مساوات اور عدل و انصاف کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، مسائل الجھ جاتے ہیں، لیکن الجھے ہوئے مسائل کو سلجھانے کے لیے آدمی کو ہمیشہ انصاف کا دامن تھامنا چاہیے، عدل کا دامن تھامنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ ہمارے مذہب کا ماننے والا نہیں ہے، ہمارے مسلک کا ماننے والا نہیں ہے اور اس کی کوئی غلطی بھی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اسی کے حق میں فیصلہ دیں کہ ہاں وہی ظالم ہے، ہم ظلم بھی کریں اور اپنے ظلم کو اس کے سر پر تھوپ دیں۔ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلام کا تعامل نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات میں سے نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گام انصاف کا دامن تھامنے کا ہم سبوں کو حکم دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی جانب دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا تو آپ نے انہیں بہت ساری چیزوں کی جہاں ہدایت کی، وہیں پر آپ نے کہا کہ آپ پہلے جا کر کے انہیں اسلام میں آنے کی دعوت دینا۔ یہ نہیں کہ آپ جنگ کے لیے جا رہے ہو، دعوت کے لیے جا رہے ہو، آپ فوراً جاؤ جہاد شروع کر دو، قتال شروع کر دو، لڑائی شروع کر، نہیں، آپ پہلے انہیں اسلام میں آنے کی دعوت دو، اللہ کے حقوق کو بتلاؤ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو بتلاؤ، اور جب وہ ایک بات ماننے لگے تو پھر دوسری بات پیش کرو۔ یہ نہیں کہ اب ایک بات مان گئے ہیں تو فٹافٹ سب کو پیش کرو، نہیں، ایک بات مان گئے ہیں کچھ انتظار کر لو تاکہ اس بات پر وہ جم جائیں، پھر اس کے بعد دوسری بات پیش کرو، پھر اس کے بعد تیسری بات پیش کرو، پھر چوتھی بات، پھر پانچویں بات۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی، بتلایا، اور اس کے بعد کہا وَاتَّقِ دعوۃ المظلوم، معاذ بن جبل تم مظلوم کی بد دعا سے بچتے رہنا۔ اور یہاں مظلوم سے مراد یہ نہیں کہ صرف مسلمان ہیں، غیر مسلم بھی مظلوم ہو سکتا ہے۔ ہمارا ملکی بھائی جو ہمارے ملک میں ہے وہ بھی مظلوم ہو سکتا ہے بہت سارے مسائل میں، تو یہ نہیں کہ وہ مظلوم ہے اس کے باوجود ہم اس پر مزید ظلم کریں، اس کی آہ بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں قابل قبول ہوگی۔ مسند احمد میں ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ نے فرمایا دعوت المظلوم وَإِن كَانَ كَافِرًا فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ، کہ مظلوم اگر کافر بھی ہو تب بھی اس کی بد دعا کے درمیان اور اللہ رب العالمین کے مابین کوئی پردہ اور کوئی اوٹ نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کی بد دعا بھی سنے گا۔ تو ہمیں اپنے کفار بھائیوں پر ظلم نہیں کرنا ہے، اگر ان سے کہیں چوک ہوتی ہے تو ہمیں حکمت کے ساتھ ان کو دعوت دینی ہے، اللہ رب العالمین کے کلام کو پیش کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کو پیش کر کے، اپنے سامنے رکھ کر کے ان کو اسلام میں آنے کی دعوت دینا ہے، ان سے الجھنا نہیں ہے، یہ حکمت ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ صحابی جناب عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے گورنر تھے، مصر کے گورنر تھے، اور ان کے بیٹے محمد کا معاملہ ہے کہ مصر میں گھوڑ سواری کا دوڑ ہوا، گھوڑوں کا دوڑ ہوا، مسابقہ ہوا۔ ایک قبطی ہے وہ کہتا ہے کہ جب گھوڑوں کے دوڑانے کا مسابقہ ہوا تو قبطی کہتا ہے کہ میرا گھوڑا محمد بن عمر بن عاص کے لڑکے کے گھوڑے سے میرا گھوڑا آگے بڑھ گیا، اس کے گھوڑے پر میرا گھوڑا سبقت لے گیا۔
जब उसने देखा तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसका बाप गवर्नर था मिस्र का, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने पहली बार तो ये कहा कि ये आपका घोड़ा नहीं है, ये मेरा घोड़ा है। जो आगे बढ़ गया है तमाम घोड़ों से, ये किसी और का नहीं है, मेरा है। जब उस घोड़े को पकड़ करके देखा गया, उसकी अलामतों को देखा गया, तो मेरे घोड़े की तमाम अलामतें उस घोड़े में मौजूद थी और मैंने कहा ये मेरा घोड़ा है। फिर उसके बाद उसने क्या कहा, एक दुर्रा लिया, एक कोड़ा लिया और मुझे लगा मारने कि मैं अपनी बात से मुकर जाऊं। और मारते वक्त वो ये कह रहा था कि मैं एक शरीफ और मुअज़्ज़ज़ घराने का आदमी हूं, मैं एक शरीफ का बेटा हूं, मैं एक हुक्मरां का बेटा हूं। मुझे बहुत मारा और फिर मुझे जेल में डाल दिया गया। मैं चुपके से आपके जनाब में पहुंचा हूं। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की उस वक्त हुकूमत थी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मिस्र से चल करके वो किब्ती पहुंचता है, मिस्र से चल करके वो किब्ती पहुंचता है मदीना में। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहता है कि आपके पास पनाह है, आपके पास पनाह है, आप बेजा किसी पर जुल्म नहीं करते हैं, आपके यहाँ इंसाफ है, आपके यहाँ अदल है, आप यूं ही किसी की जान नहीं लेते हैं। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मामला क्या है। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस हैं, वो कहते हैं कि मैं उस वक्त जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठा हुआ था। वो किब्ती अपना सारा माजरा कह सुनाता है, कहता है कि मिस्र में घोड़ों का मुसाबका हुआ, मेरा घोड़ा आगे बढ़ गया, लेकिन मोहम्मद बिन आमर बिन आस, मोहम्मद ने क्या किया, अमर के बेटे मोहम्मद ने मुझे मारा भी। और पहले तो उसने ये इल्ज़ाम किया कि ये जो घोड़ों पर मुसाबकत कर गया है घोड़ा, ये आपका नहीं है, मेरा है। जब मैंने अलामत बतलाई, ये हुआ कि मेरा है, तो मुझे लगा मारने और मुझे जेल में कैद कर दिया। मैं चुपके से चल करके आपके पास आया हूँ और मैं जानता हूँ कि आपके यहाँ इंसाफ है, आप मुझे बदला दिलवाएंगे, मेरे साथ इंसाफ करेंगे। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ख़त लिख करके अपने कासिद को देते हैं और कहते हैं कि जाओ जनाब अमर को बुला लाओ, जनाब अमर को बुला लाओ। ये कौन कहता है? जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और उस खत में लिखा हुआ है कि जैसे ही आपको ये ख़त मिले फ़ौरन आप मिस्र से मदीना आ जाएं। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अमर बिन आस लुंगी पहने हुए और एक चादर ओढ़े हुए मिस्र से मदीना आ पहुँचे। जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जनाब में पेश हुए। हाँ, आ गए हो? अच्छा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे देखा कि भाई तनहा नज़र आ रहे हैं, लड़का कहाँ है? तो क्या देखते हैं कि उनका लड़का पीछे है, उनका लड़का पीछे है। किब्ती को बुलाते हैं कि किब्ती कहाँ है? किब्ती कहता है कि जनाब आली मैं भी हाजिर हूँ। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक कोड़ा देते हैं, एक दुर्रा देते हैं और कहते हैं कि इस लड़के को जितना मारना चाहो तुम मार सकते हो, हमारे यहाँ अदल इंसाफ है। वो किब्ती क्या करता है, अमर बिन आस के लड़के मोहम्मद को, अमर बिन आस जो मिस्र के गवर्नर थे उनके लड़के को, मुसलमान थे, सहाबी थे, उनके लड़के को खूब पीटता है, खूब पीटता है, लहूलहान कर देता है। जनाब अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि वो शख्स इतना मारता है, किब्ती इतना मारता है कि मैं समझ रहा था कि लग रहा है कि अब ये दुनिया छोड़ देगा और चलूँ मैं इसको बचा लूँ। लेकिन उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिल्कुल नहीं रोकते थे, एकदम खामोश। उसके बाद जब वो उस लड़के को मार चुका तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा किब्ती से कि ये दुर्रा लो और इसका बाप जो अमर है, जो मिस्र का गवर्नर था और जिसके जानिब निस्बत करके ये लड़का अपने आप को कहता था कि मैं मुअज़्ज़ज़ घराने का आदमी हूँ, मैं हुकूमत वक्त के घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरा बाप वक्त का अमीर है, मेरा बाप उस मुल्क का बादशाह है, मेरा बाप उस कुंबे और कबीले का सरदार है, जिसकी जानिब निस्बत करके ये लड़का अपने आप को बहुत बड़कपन का इजहार कर रहा था, उस आदमी को भी पीटो। किब्ती कहता है कि जनाब आली खलीफे वक्त, मुझे जो बदला लेना था, जो मैं बदला लेना चाहता था,
وہ سب میں لے چکا ہوں، ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، میں ان کو کچھ نہیں کہوں گا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیر مسلموں کے ساتھ انصاف کرتے تھے معاملات میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی ان کے ساتھ انصاف کرتے تھے، عدل کرتے تھے، مساوات کا حکم دیتے تھے، ان کے حقوق کو انہیں دیتے تھے۔ یہ نہیں کہ کوئی بیجا ظلم کرے تو مزید اسی پر ظلم کیا جائے، نہیں، ہرگز نہیں، یہ انصاف تھا۔ ہم اور آپ جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں بہت سارے افراد ایسے ہیں جو ہمارے اسلام کو نہیں مانتے ہیں اور ہمیں کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں کچھ کہیں بھی تب بھی ہمیں ان کے ساتھ حکمت سے پیش آنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار کے تمام معاملات کو، تمام واقعات کو جو میں نے بیان کیا، یہ اپنے سامنے رکھ کر کے ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہیے، تب تو ہمارے لیے کامیابی ہے۔ بصورت دیگر اگر ہم ہر چھوٹے مسائل میں، بڑے مسائل میں ان سے الجھنے کی کوشش کریں گے تو پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ہم جس اسلام کے متوالے ہیں اس اسلام کی تعلیمات کو فراموش کرنے لگیں گے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو غیر مسلمین کے حقوق کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر رکھے اسلام اور اسلامی تعلیمات پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ اب میں ان کے بعد عبید اللہ فیصل حجازی کو دعوت